بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ویسے تو آپ نے قوم بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رونگٹے کھڑے کرنے والا ایک منفرد واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ بلا تاخیر واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں دو ایسے بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو کہ بتوں کا پجاری تھا، وہ جب بھی سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں پھنس جاتی کہ ان کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا، لیکن جو بھائی اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا، وہ جب بھی جال پھینکتا تو بمشکل اس میں ایک مچھلی آتی۔ اس طرح کافر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس کا مسلمان بھائی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو حسد سے جل کر رہ گئی، کیونکہ اس نے بہت سارے ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے۔ مسلمان کی بیوی کہنے لگی، کاش میں بھی اتنی ہی امیر ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی، اپنے شوہر کو کہو وہ بھی ہمارے بت کی پوجا کرے تو پھر اس کے جال میں بھی بہت مال آئے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر اپنے گھر آئی۔ جب اس کا شوہر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے بتوں کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، اللہ سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یوں کفریاں باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اچھی طرح جانتی ہوں، جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین ہوئی، چنانچہ اگلی صبح وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا لیکن اسے کام نہ ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور رات تک اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا۔ دیر رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے فوراً اسے پوچھا کہ لاؤ جو آج کمایا ہے۔ شوہر کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے جو چاہے دے سکتا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق ضرور دینا۔ پریشانی کے عالم میں وہ 30ویں دن صبح کو ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں آیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ شوہر کہنے لگا، آج میں ایک یہودی کے گھر مزدوری پر گیا ہوا تھا اور دیکھو مجھے آج اجرت بھی ملی ہے۔ بیوی غصے سے کہنے لگی، مگر آج کیوں تم بادشاہ کی خدمت میں نہیں گئے؟ تم بادشاہی خدمت چھوڑ کر ایک غریب یہودی کے گھر مزدوری کرتے
کرتے رہے۔ یہ دیکھو اشرفیاں، بادشاہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، وہ یہ دے کر گیا ہے۔ پھر بیوی نے شوہر کو اشرفیوں کی پوری بات بتائی۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے دو جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت کی۔ اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا اور خود جنگل کی طرف نکل گیا۔ روایت میں ہے کہ وہاں جنگل میں وہ 2 دن اور رات بھوکا پیاسا عبادت کرتا رہا، اور وہیں جنگل میں ہی کچھ دنوں کے بعد اس کی روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ میرے دوستو، بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے اور بعض دفعہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش میں کامیاب فرمائے، ہم سب کو رزق حلال وسیع پیمانے پر عطا فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔